غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا. کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا, کپڑے دھوتا تھا. بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا, تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا, رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے پوچھا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا, رب بتا, تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. کہتے 2-3 دفعہ کہا, جاگ رہے ہیں آپ لوگ, 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا, میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو, کیوں تنگ کرتے ہو میرے, یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں, تو آپ کا بتاتا ہے. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے, یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے, اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے, مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں. سب کہانیاں جھوٹ ہے. اور یہ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا, ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں, جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے, یہ کسی کی گپ نہیں ہے, یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے, سوال کیے, اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے, وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے, وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو, چھوڑ دو. یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے, اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے. یعنی ہمارے مخالفین بھی, وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے, ہم تو تم دونوں کو صوفی, پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے, امداد اللہ مہاجر مکی. اس سارا سب کانٹیننٹ میں تصوف کا گند پھیلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا, اشرف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. اور یہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں, اصلی بھی لو سامو. تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی. بھئی قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے, فرشتوں نے پوچھا من ربو کا, تو اس نے کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں, حنیف قریشی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی, وہ پیر اجمل قادری بھی, پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزے لے کے. اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا, اور لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنے ہیں یار. اسی انہوں نے وڈیا نو کچھ نہیں سمجھتے تھے, ہم پہ کس چیز کا روب ہے؟ تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے, انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا, کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو. یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں, وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں, اور یہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے میں. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا, اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا. 3 یار جملے ہی رٹوانے تھے نا. اچھا تھانوی صاحب نے, امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو یقیناً میں سب کچھ جانتا ہی ہوں. اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے, غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا جے. اور یہ جو انہوں نے لکھا نا, اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں, تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے, اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں, وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے, اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی. پھر
جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے. فرشتوں کو 2 جواب بتائے گئے ہیں جو بخاری میں بھی حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی اور کئی کتابوں میں. ربی اللہ یہ جواب دے گا, دینی الاسلام, اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم, جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوتے ہیں, کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو, تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا, مبعوث ہوا تھا. پھر کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. ہاذا محمد رسول اللہ نہیں, کہتے ہیں ہاذا کا سیگا ہے, حاضر رجل, اس کا مطلب حضور وہاں موجود ہے. سرکار جواب میں ہاذا کا سیگا نہیں ہے, جواب میں ہوا محمد رسول اللہ, 3rd پرسن. ہاذا سے مراد الذی بعث فیکم ہے, یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا. اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے 4تھا سوال پوچھتے ہیں جو مولویوں نے چھپایا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا, تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی. 4تھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا. اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے, مجھے کچھ پتا نہیں, ہائے ہاتا لا ادری لا ادری. وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں تو بھی گیا, غوث پاک کا دھوبی, آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا. اس میں لکھا انہوں نے مجھے کچھ پتا نہیں. ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس سے 4تھا سوال کرتے ہیں تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے تو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا. پھر بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں. یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے, اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے, اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں کیونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے. پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں, یوں اس کو کور کرتی ہے. لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا, آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک تو ابھی گیا. اور تھانوی صاحب نے جو ایک کتا لال کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی سے مراد یہ ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو لہذا میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہی ہوں گا. اندازہ کرو. اور ظالموں, جو حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا, جو حضور کو وضو کرواتا تھا, جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہو, مدم کو, آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو, میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے, اللہ نے آگ کی اسے پہنا دی ہے. تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے, اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا, وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو, اس کا مطلب وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا. یہ غوث پاک کا دھوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھائی یہاں تو نبی کے دھوبی کے معاملہ کیا ہے. ہاں یہ کہانیاں کروانی بند کرو, ان چیزوں سے باہر نکلو. جی غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا. کتنے لے کے جاؤ گے؟ حضور تو فرما رہے اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, عام عورت نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث قطب ابدال کے دعووں سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا. ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پیغمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, اسے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اعمال کے ساتھ آنا ہے. اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. بات ہی ختم ہو گئی. تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے, عبد القادر جیلانی یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا, وہ کہے گا یار ایک اور دیکھ, انہیں لگتا ہے قرآن حدیث بھی نہیں پڑھا ہویا. بزرگوں کو بچانا ہے نا, یقین کریں صرف ان لوگوں کے علم پہ ہمیں شک نہیں ہے, ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا, ورنہ یہ حرکت کوئی کر سکتا ہے.
तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं सुभान अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। यार तकब्बुर। क्या अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने कभी कहा कि तमाम सहाबा की गर्दन पे हमारा पांव है? सही बुखारी में हदीस है, आपका बेटा मोहम्मद बिन अनफिया पूछता है, बताएं उम्मत में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? तो मौला अली कहते हैं अबू बकर। पूछा उसके बाद, फरमाया उमर। तो बेटा कहता है मुझे खदशा हुआ, तीसरी दफा पूछा तो उस्मान का नाम लेंगे। मैंने कहा फिर अब्बा जी फिर तो आप ही होंगे। आपने फरमाया मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। मौला अली जो अहलुल बैत में से है, वो कह रहे हैं मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। ये उनकी आजिज़ी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरा कदम सारे औलिया की गर्दनों के ऊपर है। अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं, मौला अली सा है ही कोई नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। झूठ मशहूर कर दिया, अपनी तरफ से बातें बना के उनकी तरफ मंसूब कर दी है। और वैसे अब्दुल कादिर जिलानी जो इनके साथ करके गए हैं वो छोड़ दें आप। सबसे पहले तो उन्होंने नमाज का तरीका जो गुनियत तालिबीन में लिखा है ना, वो लिखा है रफुल यदैन वाला, जो इनकी मौत है। ये दो मेरी बातें याद रखनी है। एक इनको कहना है 11वें वाले पीर की नमाज का तरीका बताओ, और दूसरा बताओ कादियानी किस तरह नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारी तरह, हनफियों की तरह। कादियानी हनफी हैं। You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Ahmadiyya. जो रफुल यदैन पे हमला करे, दो बातें याद रखना। उनको कहो कि अब्दुल कादिर जिलानी ने नमाज का ये तरीका लिखा है, और कादियानी उस तरीके पे पढ़ते हैं जो तुम पढ़ रहे हो बगैर रफुल यदैन के। दसो उन कादियानी नमाज पढ़नी है या अब्दुल कादिर जिलानी अली पढ़नी है, या हमारी नजर में रसूलुल्लाह वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनियत तालिबीन में उन्होंने हनफियों को गुमराह जहन्नमी फिरका डिक्लेयर किया। कहते नहीं वो कोई और हनफी थे जिनको वो कहते थे, उस जमाने में थे। एक ने जवाब दिया नहीं, ये लगता है किताब बाद में बदल गई है। उन्होंने समझ लागी साहब ने किया हुआ ऐसी, लेकिन किताब बदल गई है, हमें कैसे कह सकते हैं। उन्होंने हनफियों को जहमिया लिखा है कि ये ईमान के कम और ज्यादा होने के कायल नहीं है, और उन्होंने लिखा कि अहले हदीस अहले सुन्नत है। उन्होंने कहा हनफी अहले सुन्नत नहीं है। ये अब्दुल कादिर जिलानी साहब लिख के गए, इन्होंने छापा लोसामो। तो इन बुजुर्गों की तरफ जो सही बातें भी मंसूब हैं वो भी इनके किसी काम की नहीं है, वो भी इनके भी खिलाफ हैं। जो गलत है वो तो हम दोनों के नजदीक की खराब है, और जो सही है वो इनके काम की भी नहीं है, वो इनके भी खिलाफ है। ये 4 हवाले हो गए जी। चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाला हुआ, उसके बाद मैंने साब और शुक्र वाला मसला डिस्कस किया। 2, तीसरा नबी इस्लाम की हड्डियां समेट रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह। चौथा सुब्हानी मा अअज़म शानी। 5वां वाला अली अजमेरी साहब ने लिखा कि जब ये हज के लिए गए हैं, बायजीद बुस्तामी पहली दफा गए हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने काबे को देखा लेकिन खुदा को नहीं देखा। कहते हैं मेरा हज ही नहीं हुआ। दूसरी बार गए हैं, कहते हैं काबे को भी देखा, खुदा को भी देखा, फिर भी हज नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं शिरक हो गया, खुदा और काबा साथ साथ देखे। इनकी अपनी डॉक्ट्रिन है, इनका अपना ही दिमाग होता है। जिसे मार्फत की बात बताते हैं ना, इंतहाई वो नॉनसेंस किस्म की बातों को मार्फत की बात बता देते हैं। इस तरह की कोई चीज आपको कुरान और सुन्नत में नहीं मिलेगी। तीसरी दफा कहते हैं सिर्फ खुदा को देखा, लेकिन कहते हैं कि अभी भी मैं खुद मौजूद था, और कहते हैं सुभान अल्लाह क्या बात थी, खुदा को देखा, डायरेक्ट लिखा हुआ है। और तज़किरतुल औलिया में तो उन्होंने लिखा है कि इसको मिराज भी हुई, और जुनैद बगदादी ने फरमाया कि इनका मर्तबा हम में वो है जो हजरत जिब्राइल का फरिश्तों में है। यानी अब्दुल कादिर जिलानी फारिग कर देते रहे। हाँ, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल है अगर, तो दूसरा तो कोई जिब्राइल नहीं ना। और फारिग भी अब्दुल कादिर जिलानी से पहले। अब्दुल कादिर जिलानी के पीरों के पीरों के पीरों के पीर हैं जुनैद बगदादी, और वो कह रहे हैं कि बायजीद बुस्तामी जो है ना वो जिब्राइल वाला मर्तबा रखते हैं हमारी कम्युनिटी में। तो अब्दुल कादिर जिलानी की सीट तो पहले ही जो है ना वो फारिग हो चुकी हुई थी, और ये कहते हैं वो औलिया के सरदार है।
جبکہ جنید بغدادی کہتے ہیں نہیں، عبد القادر جیلانی نے تو میرے اتنے 100 سال بعد آنا ہے، اولیاء کے سردار تو بایزید بستامی ہے، اور ہم کہتے ہیں اولیاء کے سردار ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ یہ 5واں والا میں نے دے دیا، اور بھی بہت کچھ ہے اس میں، کشف المحجوب میں وہ بھی موجود ہے بابا جی، ہاں وہ بھی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے۔ اور علی جویری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کروائی ہے، علی جویری صاحب نے خود کہا کہ مجھے میرے پیر بھائی نے بتایا ہے، سند بھی پکی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب اور میرے وہ پیر بھائی کہتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر ریشم کے کیڑوں کے لیے وہ پتے لینے کے لیے چڑھا ہوا تھا، تو جو ہمارے پیر صاحب تھے ابو الفضل ختلی، ان کے بال بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے، تو یا اللہ پیسے بھی نہیں ہے میں جا کے حجامت کروا سکوں۔ یار اندازہ کرو، یہ تو نگاہیں مار کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ پھر میرا دعویٰ درست ہے کہ کوئی بزرگ نگاہ مار کے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے، ختنہ، کیونکہ جن حدیثوں میں بخاری مسلم کی ختنوں کا ذکر ہے وہاں پہ مونچھیں پس کرنے کا بھی ذکر ہے، غیر ضروری بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب شولڈر سے نیچے بال ہوں گے ان کو بھی آپ نے کاٹنا ہے، تو یہ بزرگ نگاہ مار کے اپنے بال کیوں نہیں خود کاٹ لیتے؟ کسی بزرگ کا ختنہ کر کے بتا دیں، اور نہ ہوا نا اگر ختنہ، تو کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے ریکویسٹ کی تو وہ پیر بھائی داتا صاحب کو کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ سارا درخت، اس کے تنے اور اس کی جڑیں بھی دیکھ لی انہوں نے، سب کی سب سونے کی ہوگی۔ ہاں نا، مصباحی صاحب نے نال ایڈ کیتا ہے کہ میں بھی اتھی موجود سا۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب بدا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ یہ بھی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ سورہ توبہ میں آ رہا ہے کہ اے نبی، یہ جب غریب لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ہمارے لیے کوئی سواری ارینج کریں، تو تم فرماتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا کہ تم میرے ساتھ چل سکو۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بارگاہ سے اس حال میں اٹھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا نہیں بنا لیا۔ وہ تو ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ اور خیرات کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور اتنے لوگوں کا خرچہ اٹھایا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ پھر 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، ڈیمانڈ کیے تھے کافروں نے نبی علیہ السلام سے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ اس نبی کا گھر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اس پہ۔ اللہ نے کہا نبی تم فرما دو میں بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات تو اللہ کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کا گھر سونے کا نہیں بنا، ان بزرگوں کے بن گئے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ چنا گیا، انہوں نے کہا لوگوں تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار چل رہا تھا، اب تم نے خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی ہے، تو میں نے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ تو چلانا ہے، میں تو مسلح اٹھا کے سونا نہیں بنا سکتا، تو میرا وظیفہ مقرر کرو۔ تو صحابہ کرام نے مشورے سے ایک عام مسلمان کا جو وظیفہ تھا مہاجر کا وہ مقرر کیا، اور اس میں بخاری میں الفاظ ہے کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور مسلمان عوام ان کی بیوی اور بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اندازہ کریں، حضرت ابو بکر تو اس کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ میں جو خلافت کا کام کر رہا ہوں تو میرا خرچہ
مسلمان عوام اٹھا رہی ہے. یہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یار ہمارے ٹیکسز سے تم لوگ پلتے ہو, تو کہتے ہیں ہماری توہین کر دی ہے. یا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کوئی توہین نہیں ہوئی بھائی. تنخواہ لے کے میں بھی اسی ادارے سے رہا ہوں وابستہ ہمارے. اور یہ نہ سمجھے گا یہ میری اب کوئی سوچ ہے. اس وقت بھی جو کہتا ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, میں کہ 1 مہینے کی تنخواہ تھوڑی بند ہوئے نا ساری خدمت نکل جائے گی. خدمت کر رہے ہو, تنخواہ لے کے کام کر رہے ہیں, خدمت کون سی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمارا فرض ہے کریں گے. تنخواہ لے رہے ہیں, عوام دے رہی ہے تنخواہ. تو حضرت ابوبکر کو بھی عوام تنخواہ دیتی تھی, انہوں نے اس چیز کا برا نہیں مانا. اور یہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگ سونا بنا لیتے تھے. پھر وہ پی کے فلم میں انہوں نے صحیح فلم میں فلم آیا نا کہ بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا سکتے. ہاں, اس کو میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ بابا جی اگر نگاہ مار کے تم مریض جلا سکتے ہو تو یوٹیوب سے رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے. بابا جی تم تو کہتے تھے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. اور امت زندہ ہے. ہم نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کتب ابدال مر جائیں جن کے پاس اتھارٹی تھی, پہلے وہ غوث مر جائے, اس کو سرعام پھانسی دی جائے جس کی ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیوٹی ہے. ہر جگہ ڈیوٹی ہے نا بزرگاں دی, اور پاکستان کی ڈیوٹی ہے. وہ کوکم نوانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو آپ چنتے ہیں, اور ایک جو اصلی وزیر اعظم ہے وہ ہمارے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. تو بھائی پاکستان میں تو سب سے پہلے پروٹیسٹ داتا دربار کے باہر ہونا چاہیے گستاخانہ فلموں اور کارٹون کے اوپر کہ بابا جی کتنے گئے ہو 1965 جتنے ڈائیاں مار کے پکڑتے سو بم, آج کتنے ہو. 2009-10 میں تو 55 بندے شہید ہو گئے, دربار پہ آگے بم ٹوک گیا دہشت گرد. گستاخانہ ویڈیوز. اور یہ بابا خادم رضوی نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہوں اور امت خاموش بیٹھے, تو سب سے پہلے امت کے غوث کتب ابدال کتے کی موت مرنے چاہیے. تمہاری ڈاکٹرن میں وہ کتے کی موت اس لیے مرے کہ ان کے پاس اختیار ہے, ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں نا. وہ کدھر گئے؟ تم لوگوں نے کہانیاں کروا کے امت کو میٹھی نیند سلا دیا تھا. اور یہ وہ بایزید صاحب ہیں جن کے بارے میں ہمارے مصباحی صاحب نے کہا تھا کہ جی امام جعفر کے مرید ہیں, اور میں دسے اللہ جو بندے ہو, امام جعفر 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بایزید 191 ہجری میں پیدا ہوا ہے. 40 سال کا فرق ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں سند چیک کرنی چاہیے, اور ڈاکٹر صاحب سند چیک کرو, بایزید بستامی دی سند ہی کوئی نہیں جائے. نقشبندی سلسلے میں جو ان کی بیعت حضرت ابوبکر تک جاتی ہے نا, اس میں بایزید کی بیعت ہے امام جعفر سے, اور امام جعفر اور بایزید میں ان کی وفات اور پیدائش میں 40 سال سے زیادہ کا فرق ہے. فرق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ, ہاں اٹھا کے دیکھ لیں. کہتے نہیں اویسی سلسلہ ہے, جس طرح حضرت ویس کرنی کی بھی ملاقات نہیں تھی نا, تو وہ فیض ان کو ویسے ہی مل گیا تھا, ان کو قبر سے ملا تھا. سرکار ویس کرنی کو فیض جو ملا ہوا ہے وہ تو نبی الاسلام کی اتباع پہ ملا ہے. اور دوسرا انہوں نے کوئی حضور کی بیعت تو نہیں کی ہے, انہوں نے تو بیعت کی حضرت علی کی. جنگ صفین میں وہ شہید ہوئے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے, المستدرک الحاکم میں موجود ہے. تو انہوں نے تو حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی. بیعت پھر بھی فزیکلی کرنی ہوتی ہے جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے, اور استادی شاگردی کی بھی جو ہے اس میں بھی ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر سند مکمل نہ ہو تو حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. اور ابھی تو وہ میں بتایا نہیں رہا کہ بایزید کا جو اپنا مرید ہے ابو الحسن خرقانی, ان کے اور بایزید میں بھی 40-50 سال کا فرق ہے. وہ بھی قبر میں جا کے بیعت ہوا ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, بناؤ جتنی مرضی بناؤ, جھوٹ بولو اور بولو, یہ وہی ہے, بولتے جاؤ. اور طاہر القادری صاحب ماشاءاللہ جو واقعات خود بیان کرتے رہے ہیں, اللہ معافی دے. یہ دھوبی والا واقعہ تو وہ ہر دفعہ چسکے لے کے بیان کرتے ہیں.
پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے, مولانا روم کے مہمان آ گئے تو لکڑیاں نہیں تھی پکانے کے لیے, تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیا پکا لی. اندازہ کریں. اور صبح اٹھے تو ٹانگ بالکل ٹھیک تھی. پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا, وہ جب بھی مہمان آتا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے. تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی, تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا, آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر, کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا, اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی, اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے, تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا, بس چپ کر گئے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی, رات کو جل گئی تھی, چربی خون سب, اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے, اس کی رضا کے لیے, کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے, اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. مولانا روم کو تیل تے دریافت کو نہیں ہویا. تیل کا پہلا کنواں تو 1853 میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا, اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے میں, ایک ایڑا تیل چھڑک دے رہے ہوتے. ویسے میں مسئلہ حل کر دوں گا, مٹی کا تیل نہیں تھے چھڑک رہے, کوئی اور تیل ہوگا, کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل, سرسوں کا یہ ہوگا, تھوڑا جنہوں بینیفٹ بھی دئیے. ہو سکتا ہے پھر کہنے گیا رہے بالکل ہی سانو کھڈے لین لا رہے ہیں. عام بندے تو یہ سمجھا کہ مٹی کا تیل ہوئے گا, نہیں, وہ حضرت ایڈون نے دریافت کیتا سی, کرسچن سر مٹھی داڑھی سی, حضرت ایڈون. اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا کنواں نکلا ہے, ارامکو کمپنی امریکہ کی, اس نے نکالا تھا. اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے, یہ سارے حج عمرے کے لیے تو جاتے تھے نا, کسی کو تیل نہیں نظر آیا ہوتے. ہائے ہائے, سعودی تیل نکلے, بزرگی بھی لے گئے. کیوں؟ یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھا جی ستو سمانا دے ہوتے, تھلے ستو زمینہ, تیل بھی گراس. 100 سال نہیں ہوئے, 80 سال ہوئے ہیں سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے. اتنی غریب قوم تھی. حضرت گورا صاحب نے آ کے, ارامکو کمپنی نے, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی, اور ہمارے اسپیکر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے. تھوڑا تیل بھی انہوں نے پہ جانا ہے جس سے تھوڑی آکڑ ہے. آج کمپنیاں وہاں سے چلی جائیں نا, پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کنواں نہیں چلا سکتے. ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے. کہانیاں سنیں ان کی. تو یہ ڈاکٹر طیب القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں. پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طیب القادری صاحب نے, کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں حج کے لیے پہنچی, کلبازیاں کھاتی ہوئی. ہاں, یہ انہوں نے کہا لڑکتی ہوئی. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں, آپ نے سنا, بیت اللہ کے لیے, اور فیصلہ کیا کہ اب کہ باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں, اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ, حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی, سجدے میں گر گئیں, اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا. اچھا, کعبہ رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام آنسوؤں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے ان کے استقبال کے لیے, اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا. کتنے دماغ پہنچا دیکھو انجینئر دا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا, اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی رہی 7 سال تک, یعنی نہ پیشاب, نہ کھانا, نہ پینا, نہ نماز. اور سب سے بڑھ کے یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے, اور ایک عورت ذات جمناسٹک کی پلیئر تھی وہ,
اس زمانے میں تو یہ تہمت پہنی ہوئی ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ جو ہے وہ دوسری صدی ہجری کا ہے, 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر طلب کا ایسا مزے لے لے کے سنا رہے ہیں. لہذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو نہیں, میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں. جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے بزرگوں کی طرف منسوب. جی عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی, اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا اور وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا. تو مرغا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیوں پہ کم بھی زندہ پڑا تو مرغا زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا نا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے کتنے ککڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کو مرغا زندہ کیا ہے, وہ کوئی روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں؟ آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں. اور بخاری مسلم میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام, انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کے ساتھ رہوں, چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا. ام سلیم میری والدہ چھوڑ گئی کہ آپ کی خدمت کرے گا. میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا, بھول ہی جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا, کیوں نہیں کیا. اور تمہارے عبد القادر جیلانی تمہارے بقول مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور خود مرغے کھاتے ہیں اور مریدوں کو دال کھلاتے ہیں. لہذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن, آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دانا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں مرید, پرانے بزرگ پرانے بھی دیکھو نا ککڑ پہ کے کھا رہے جی, انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, وہ پہ گیا جے تھوڑے بزرگوں وہ پہ گیا جے. اور یہ وہ باتیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں, یہ میں نے کوئی غار سے نہیں ڈھونڈ لی باتیں, یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ ہوتا تھا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے اللہ کے فضل سے. ہاں مڑ کر کے کچھ نہیں چاہنا, اس دن نہیں رکھنا. لما پا لینا سارے بابے نو اسی انہوں نے مننے والے نو, اور کہنے ہاں بھی توبہ کرو, قرآن و سنت کے راستے پہ آ جاؤ, ادروائز یہی بےزتی تمہاری ہوتی رہے گی. کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے. تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ, ہندو ہو کے مر جاؤ, کرسچن ہو کے مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب اسلام کا نام لوگے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. پہلی تو بات ہے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے, کیوں دیں؟ اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے بغیر گالی دیے, تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں, گالیاں تو تم لوگ دیتے ہو. دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا, وکیل ملے گا. پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا, کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے. لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے, کافر کی اور ہے. میں بابوں پہ اس لیے تفتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا ہے. یہ ہندو آگے مر جائیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے. عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر ویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو, نہیں چھوڑا گا میں یہ توڑا کو بابا چھڑنا, بالکل
میرا ایک نعرہ ہی تمہارے بابوں کو لے ڈوبا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.